باوقار سامعین کرام، پردانشی خواتین اسلام، علماء کرام و شہداء اعظام، السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں صرف آپ کے درمیان 20 منٹ کے لیے عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ نعت و منقبت شعر و شاعری سنے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر نعت پھول ہے تو تقریر اس کا خوشبو ہے۔ اگر نعت پھول ہے تو تقریر اس کا خوشبو ہے، اگر پھول ہے اگر خوشبو نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو بس آج یہ پروگرام جو خوبصورت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام کا جو جلسے کی صدارت ہے وہ ایک ایسے شخصیت پر باندھا گیا، ایسے شخصیت پر باندھا گیا جنہیں مولانا الحاج نعیم الدین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے بیان سنا، بہت اچھے انداز میں بیان کیے، نصیحت والی بات بیان کی ہے۔ اور آپ نے شاہکار ترنم جناب دلدار شاہی سے آپ کو سماعت کرنی ہے، شہنشاہ ترنم جناب عرفان فیضی سے آپ سماعت کر لی، اور ہماری جو ہے حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب جو بہت اچھے انداز میں اپنی نظامت چلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بارگاہ میں شرکت آوری کیا ہوں۔ ایک شعر آپ باغور سے سماعت فرما لیں کہ بسط خلوص بسط احترام لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ خاموش رہیے گا۔ بسط خلوص بسط احترام لکھا ہے، ارے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ بسط خلوص، علماء کرام تھوڑا آپ لوگ بھی توجہ دیں۔ ابھی جو حضرت بیان کیے ہیں کہ اسٹیج کو ایسا بناؤ، وہ آپ ہی لوگ سے ایک سہارا اور امید ہے۔ آپ ہی لوگ اگر کمزور ہوں گے تو عوام کا کیا ہوگا؟ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ بسط خلوص بسط احترام لکھا ہے، ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے، اور کہیں گے نکیرین مسکرا کے، کہیں گے نکیرین مسکرا کے انہیں چھوڑ دو، ارے ان کے کفن پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ کہیں گے نکیرین مسکرا کے انہیں چھوڑ دو، ان کے کفن پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مولانا صدیق القادری دھنباد یہ کبھی تعداد کو دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، کبھی مجمع کو دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو ہم مجمع سے تعلقات نہیں رکھتے، بلکہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہو اسی کربلا کے میدان پہ ایک طرف 72 تھے تو دوسرے طرف 72,000 سے بھی زیادہ تھے، لیکن اسی کربلا کے میدان سے اسی کربلا سے ایک چھوٹا بچہ بچ کر آتا ہے جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اس کی نسل پہ اتنی برکتیں دیتا ہے، ان کی اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے کہ بغداد جا کے دیکھیے تو وہاں معین الدین نظر آئیں گے، اجمیر جا کے دیکھیے تو معین الدین نظر آئیں گے، دلی جا کے دیکھیے تو نظام الدین نظر آئیں گے، اور بہار آ کے دیکھیے تو شرف الدین۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں کم کو نہیں دیکھتا، اور الحمدللہ میں بھی لیکن آپ پر ہم کو امید ہے، اس مجمع سے کچھ لے کے اٹھیں۔ میرے دوستو، یہ دل میں آپ صلاحیت کر لیں، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی انسان کو پیاس لگی، تقریر کے لیے خاموش ہے کہ کچھ دیر سن لیں کیا باتیں بولیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرات، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو
کوثر جمیل عطا کیا. بولیے نا, بولیے سبحان اللہ. اور زور سے ابھی جھارکھنڈی بابا کی تقریر سماعت کرنی ہے. بولیے نا سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر جمیل عطا کیا. لیکن عزیزان گرامی, اس پہ جو یہ بات آئی ہے اس پہ کچھ آپ سے لب گشائی کرے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر جمیل عطا کیا. لیکن آئیے اس آیت پہ کچھ لب گشائی کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ, وہ مصطفیٰ جن کے اشارے میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا, وہ مصطفیٰ جن کے آنے سے چاند کو چاندنی ملی, ارے وہ مصطفیٰ جن کے آنے سے سورج کو روشنی ملی, ارے وہ مصطفیٰ جن کے آنے سے دریا کو روانی ملی, ارے وہ مصطفیٰ جن کے بارے رب تبارک و تعالی خلاق کائنات کلام پاک میں کہیں طہ کہہ کے پکارا ہے, تو کہیں یاسین کہہ کے پکارا ہے, تو کہیں مزمل کہہ کے پکارا ہے, تو کہیں مدثر کہہ کے پکارا ہے. آئے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے. جو جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے, جس راستے سے چلے وہ راستہ دمک جائے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت و رضوان ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چلتی ہے مجھے بسا دیے ہیں, اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. میرے دوستو آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا ملزانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ دیوان گانے مصطفیٰ ہو لہد کے بولو نا سبحان اللہ. میں اپنا کام کہا, آپ اپنا کام کرے. اگر سبحان اللہ کہتے رہو گے نا وہ الحمدللہ اپنی ہی درخت آپ جنت پہ لگاتے رہو گے. آپ لہد کے کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر جمیل عطا کیا. عطا کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات. عطا کرنے والا کون؟ رب کائنات. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون؟ رب کائنات. ہر چیز کا مالک و مختار کون؟ رب کائنات. لیکن عطا تو کیا, کس کو عطا کیا؟ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ کعبے کے بدر الدجا کو عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ طیبہ کے شمس الضحیٰ کو عطا کیا. اور عطا کر کے کہہ دیا اے مصطفیٰ, اے میرے محبوب تم بانٹو. اب میرے مصطفیٰ جسے چاہے دولت دے دے, جسے چاہے ثروت دے دے, جسے چاہے نعمت دے دے, جسے چاہے اعلیٰ اولاد دے دے. جب میرے مصطفیٰ دینا تو اس کا گن گاؤ, چاہے محفل پہ بیٹھ کے گن گا, چاہے مسجد پہ سجدہ کر کے کر, چاہے کہیں بھی ہو ذکر و اذکار کر کے کر. لیکن جانو مصطفیٰ کی ہر دم تعریف کرتے رہنا, کیونکہ مصطفیٰ کے کھاتے ہو. آج اس محفل میں بیٹھ کر تو نے یہ ثابت کر دیا ہے مولانا صدیق القادری میں عاشقان مصطفیٰ ہوں, اس لیے محفل میں بیٹھا ہوں. اتنی رات ہو گئی لیکن میں ادھر ادھر تدیر بدیر نہ ہوا, بلکہ مصطفیٰ کے ذکر کو سنا. تو سن لو میرے دوستو, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تم کو دے رہے ہیں, تم ان کی روزی روٹی کھاتے ہو تو تم ان کا گن گاتے رہو. اس لیے کہ یہاں میرے مصطفیٰ کام آئیں گے, وہاں بھی میرے مصطفیٰ کام آئیں گے اگر سچا عقیدہ ہو. اس لیے کہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت الرضوان ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آئے ہیں یہاں تو تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے, تمہارے لیے. گرامی یہ آپ اپنے اندر سمو. کیوں؟ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریے گا
عشق مصطفیٰ کے سانچے میں نہیں ڈھالیے گا، آپ کے سینے پہ عشق نبی کا چراغ نہ جلے گا نا، تو قسم خدا کی آپ نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب ہے۔ کوئی دولت قبر میں لے جانے کے لیے نہیں کماتا، کوئی بھی دولت دنیا سے لے جانے کے لیے نہیں کماتا۔ اللہ جب ایک چونٹی کو روزی دیتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اللہ سب کو روزی روٹی دیتا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں سوچتا میں گھر بنا لوں تو میں ہمیشہ رہوں گا، میں دولت کما لوں تو ہمیشہ رہوں گا، کبھی یہ نہیں سوچتا۔ لیکن وہ ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ میں دنیا میں اگر اولاد چھوڑ کے جاؤں تو ایسا اولاد چھوڑ کے جاؤں جو دو پیسہ اگر اس کے پاس رہے نا تو کہیں صدقہ جاریہ میں میرے نام پر خرچہ کر دینا۔ تب جب تربیت اس کے پاس ہوگا، جب علم دین اس کے پاس ہوگا، تب آپ دولت کمائے یا نہ کمائے، آپ گھر بنائے یا نہ بنائے، آپ بلڈنگ بنائے یا نہ بنائے، لیکن آپ اپنے بچے کو علم دین کی تربیت ضرور دینا۔ بس 10 منٹ میں یہی بولوں گا، بولنے کا